اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلى وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم۔ سورہ سبا آیات 3 سے 5۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتین الساعة، ہم پر قیامت نہیں آنے کی۔ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی راضی نہ تھے کہ قیامت بھی برپا ہو سکتی ہے، ہٹ دھرم تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے، بڑے غرور کے ساتھ انکار کرتے کہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بلا وربی، یقیناً اور میرے رب کی قسم، لتأتینکم، وہ تم پر ضرور بضرور آئے گی۔ قرآن مجید کی 3 آیات ہیں جن میں قیامت کے حوالے سے قسم کھائی گئی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 53، جہاں وہ سوال کر رہے تھے احق ہو، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ قل ای وربی، کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم۔ دوسرا مقام یہ سورہ سبا میں ہے، قل بلا وربی، ہاں میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی۔ اور تیسرا سورہ تغابن میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن، کہ کافروں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ روز قیامت انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم۔ تو یہ 3 ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے رب کی عظمت کی قسم اٹھائیں اور ان سے کہہ دیں کہ یہ بات تو یقینی ہے، عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ، نہیں مخفی رہتی اس سے، مثقال ذرۃ، ذرے برابر بھی کوئی چیز، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ کوئی زمین میں، ولا اصغر من ذلک، نہ اس سے چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی، الا، مگر، فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس رب کی قسم کھائی جا رہی ہے جو عالم الغیب ہے، جو زمین و آسمان کے ہر ذرے سے آشنا ہے، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی چیز اس کے احاطہ علم سے خارج نہیں۔ اور آگے مقصد بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کا دن متعین کیوں کیا گیا ہے، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ صلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کو اچھا صلہ دیا جائے گا۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے 2 انعام بیان کیے جا رہے ہیں، ایک تو بخشش اور دوسرا رزق کریم۔ تو اہل ایمان سے ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کرتے ہوئے جو کوتاہیاں اور غلطیاں صادر ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے۔ والذین، اور جن لوگوں نے، سعوا، کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، زک پہنچانے والے۔ معاجزہ کا معنی ایک دوسرے کو شکست دینے کے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے ہیں۔ تو جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی ہیں جس میں وعید ہوتی ہے، آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے، کوئی آیتیں اور نشانیاں پیش کی جاتی ہیں، تو یہ کافر لوگ اسے تسلیم کرنے کے بجائے اس کے مقابلے پر اتر آتے ہیں۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں سعوا فی الصد عن سبیل اللہ و تکذیب رسلہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں اور انبیاء کا انکار کرنے والے ہیں۔ تفسیر طبری میں لکھا ہے الذین عملوا فی ابطال ادلتنا و حججنا معاونین، کہ جو لوگ ہماری دلائل اور حجتوں کو باطل ثابت کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ التفسیر الوسیط میں لکھا ہے کہ وہ آیتوں اور انبیاء کا انکار اس وجہ سے کرتے ہیں لتوہمہم اننا لا نقدر علیہم، کہ وہ اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے، وانہم یستطیعون الافلات عن عقابنا، اور وہ اس وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ ہماری عقاب سے، ہماری سزا سے بچ جائیں گے۔ تو اب ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، اولئک لہم عذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، دردناک عذاب کا حصہ۔ تو ان کی ہٹ درمی، ڈھٹائی، ضد اور عناد کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب۔ سورہ سبا آیات 6 سے 9۔ آیت نمبر 5 میں یہ بات جانی کہ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا، اہل علم کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے، الذی انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہی حق ہے۔ کہ ایک طرف تو کافر ہیں، کسی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ان کے مقابلے میں اہل علم لوگ، چاہے وہ تورات اور انجیل کو ماننے والے ہوں، یہ وہ سلیم الفطرت لوگ تھے جو اپنے نبیوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لائے، علم کو محفوظ رکھا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید نازل ہوا اسے بھی تسلیم کیا، اسی کو حق جانا، جس توحید کی دعوت آپ دے رہے تھے، قیامت کا ڈر سنا رہے تھے، اس کی تائید کی، بت پرستی اور شرکیہ شفاعت کے عقیدے سے برات کا اظہار کیا۔ تو اہل علم کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ بے فکر اور لاابالی قسم کے لوگ ہیں جو مخالفتیں کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب صاحب علم لوگ ہیں جو آپ پر نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہی کتاب ہدایت دینے والی ہے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ عزیز الحمید کی طرف۔ تو یہ ان کا ایمان ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور یہی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اہل علم اور جاہلوں کے رویوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے سورہ فاطر میں بھی اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے بس وہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا،
ہل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتائیں، یونبئکم، وہ تم کو خبر دے گا، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم، یقیناً تم، لفی خلق جدید، اثر نو خلقت پاؤ گے، تمہیں دوبارہ تخلیق کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا، منکر لوگوں کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں آخرت کے بارے میں ڈراتے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں مرنے کے بعد تم فنا ہو جاؤ گے، بلکہ روز قیامت پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، تو یہ اس بات کا مذاق اڑاتے اور لوگوں سے کہتے کہ آؤ تمہیں ہم ایک ایسا شخص دکھاتے ہیں جو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، گل سڑ جاؤ گے، تمہیں پھر سے زندہ کر دیا جائے گا۔ تو اہل کفر نے جیسے جیسے استہزاء کیا ہے، ان کے الفاظ اور رویوں کو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ افترا علی اللہ کذبا، اللہ کے بارے میں اس نے جھوٹ باندھا ہے، ام بھی جنہ، یا اسے کسی قسم کا جنون ہے، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ تو اللہ کے بارے میں جھوٹی خبریں لے کر آتا ہے، اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یا پھر وہ دیوانہ ہے۔ تو کافروں کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے، بل الذین، بلکہ وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرۃ، نہیں ایمان لاتے آخرت پر، فی العذاب، وہ عذاب میں، والضلال البعید، اور نہایت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ انتہائی بابرکت اور خیر والی کتاب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے داعی بنا کر بھیجا ہے، وہ بھی کامل اور اکمل شخصیت کے مالک ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ان لوگوں کی بدبختی یہ تھی کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ گمراہی میں ہی مبتلا رہے۔ افلم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، کہ اس دنیا میں جہاں وہ آباد ہیں اگر اپنے آگے پیچھے دیکھیں تو سارے وسائل کو اللہ تعالیٰ نے ہی مسخر کر رکھا ہے، تو جو بھی ان کے آگے پیچھے ہے، اوپر نیچے ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، زمین سے ترکاریاں نکلتی ہیں، اور یہ دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، تو ان کے سمیت زمین کو دھسا دیں، او نسقط علیہم، یا ہم گھرا دیں ان کے اوپر، کسفم من السماء، ٹکڑا آسمان سے، کہ اس آسمان سے بارش برسنے کے بجائے پتھروں کی بارش ہو جائے، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا آ کر ان کے اوپر گر جائے تو ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے، یا اسی زمین میں اگر اللہ تعالیٰ جس پر یہ چل پھر رہے ہیں ان کو دھسا دے، تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے، ان کی ہدایت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، ان کے فائدے کے لیے زمین اور آسمان کو تابع بنا رکھا ہے۔ سورہ فاطر میں فرمایا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمانوں اور زمین کو تھاما ہوا ہے کہ وہ لڑک نہ جائیں، اور اگر زمین اور آسمان اپنی جگہ سے لڑک جائیں تو اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں کہ ان کو تھام سکیں۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیۃً، البتہ نشانی ہے، لکل عبد، ہر بندے کے لیے، منیب، جو متوجہ ہونے والا ہے، جو رجوع کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں بھی بہت سی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں جن کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن یہ ہدایت اسی کو ملتی ہے، رہنمائی اسی کی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔
اس لیے فرمایا لکل عبد منیب، جو متوجہ ہونے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، وہی خیر کی راہ پاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تفکر اور تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔